اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، جو جیسی کروڑوں نباتات کو پیدا فرمانے والا، ان کو رنگ و بو بخشنے والا اور ان میں عجیب و غریب افعال و خواص رکھنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا پاکستان سے۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ایک قدیم دور کی یاد دہانی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھیتوں میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہاں پر مولی کا کھیت ہے۔ ناظرین کرام، ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا مولی کو دیکھ کر۔ ہمارے ایک دوست حکیم درگاہ پرشاد صاحب، جو کہ ہندو فیملی سے تھے اور ان کا خاندان جو ہے وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، سارے کا سارا الحمدللہ۔ تو پہلے جب ان کے ساتھ میری دوستی اس وقت تھی جب وہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے۔ تو ناظرین ان کے چونکہ وہ ایک خاندانی طبیب تھے، پشت در پشت ان میں علاج معالجہ چلا رہا تھا، تو وہ ایک جرکان پیلے کا علاج کیا کرتے تھے، اور اتنا معمولی چیزوں سے کہ میں آپ کی خدمت میں کر دوں، اتنی معمولی چیزوں سے کہ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ پیلے جرکان میں مبتلا ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، خواہ مریض جرکان کا تمام وجود زرد پڑ گیا ہو، آنکھیں، ناخن، پیشاب، جلد کی رنگت زرد ہو گئی ہو، اس دعا کے حلق سے نیچے اترتے ہی بفضل تعالی مرض میں تخفیف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ معدے میں جاتے ہی ٹھنڈک پیدا کرتی ہے، گویا کہ گھبرائے ہوئے مریض کی جان میں جان آ جاتی ہے، اور لطف یہ ہے کہ نہایت ہی بلکہ معمولی چیز ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مولی ہے، مولی کا پودا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مولی کا پودا ہے، پاک و ہند کی مشہور نباتات میں سے ہے۔ قدیم ترین دور سے لوگ اس کو جانتے اور پہچانتے ہیں بطور ترکاری اس کو قدیم ترین دور سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت سارے امراض میں اس کو تیر بہادر مانا جاتا ہے، جیسے گردوں کی پتھریاں، مثانے کے امراض، گردے کے امراض، درد گردہ جیسے کئی امراض میں اس مولی کو اللہ تعالیٰ نے جو اس میں اللہ رب العزت نے جو اس میں کمال رکھا ہے وہ تمام دنیا سے واقف ہے اور قدیم ترین دور سے واقف ہے۔ لیکن اس وقت میں بات کرنا لگا ہوں مولی کے پتوں کی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ تازہ مولی، چونکہ یہ ہر جگہ سے دستیاب ہو جاتی ہے، پاک و ہند کے علاوہ بھی دوسرے ممالک میں بھی اس کو کثرت سے جانا جاتا ہے، یہ ہر جگہ سے عام ملنے والی چیز ہے۔ تو ناظرین، اس کے پتے آپ حاصل کر لیں، ان کو ہمن دستے میں کوٹ کر، ناظرین مولی کے سبز پتے کوٹ کر ارک نکال لیں، ان میں سے پانی نکال لیں، کپڑے میں ڈال کر کوٹ کر کپڑے میں ڈالیں گے، نچوڑیں گے تو وافر مقدار میں پانی نکل آتا ہے۔ آپ اس کا پانی حاصل کر لیں۔ تو ناظرین، جوان آدمی کے لیے آدھا سر پانی ہونا چاہیے، اسے اگر تھوڑی عمر ہو تو پانی کی مقدار کم کر دیں یا بڑھا دیں، یہ عمر کے لحاظ سے، یعنی جوان آدمی کے لیے آدھا سر پانی ہونا چاہیے۔ اس پانی کو اچھی طرح سے کپڑے میں سے ایک دو دفعہ پن لیں۔ پننے کے بعد ناظرین ایسا کریں کہ اس میں شکر زرد جو ہے، جو کہ جس کو ہم شکر بول، چینی ڈالی، شکر ڈالنی ہے آپ نے، موٹی شکر جو ہے اس میں اچھی طرح اس کو میٹھا کر کے ناظرین مریض کو پلا دیں۔ تو پلاتے ہی مریض کو اس قدر فرحت ہوتی ہے، خود کیا اٹھے گا کہ مجھے فائدہ ہو گیا ہے، بھوک خوب اچھی طرح لگنے لگتی ہے، دست اس سے جو ہے وہ ایک دو آ جاتا ہے، اور تمام غلیظ مادہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ مرض دن بہ دن گھٹتا جاتا ہے،
حتیٰ کہ 7 روز میں کافی ہے اس کو پلانا، صرف 7 روز پلانا ہی کافی ہوتا ہے، تو اجرکان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ تو ناظرین کرام ایسی لاجواب چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، قدیم دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ حکیم صاحب درگاہ پر شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اگر اس نسخے سے فائدہ نہ ہو تو میں 50,000 روپیہ اس کو دوں گا جو کہتا ہے اس نسخے سے فائدہ نہ ہو، یعنی اس کی سینہ تان کر وہ بات کیا کرتے تھے۔ تو ایسی چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔